کہ اے لوگو تم گھاٹے اور مصیبت میں ہو۔ سورہ فاتحہ ایک حیران کن مرہم ہے جو انسان کے اندرونی دنیا کی پریشانی اور غلطیوں کو محو کر دیتی ہے اور اس کی جگہ ایک نئی دنیا وجود میں آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نماز ایک خادم کی طرف سے اپنے مالک کے حضور شکر گزاری اور التجا کی ایک صورت ہے۔ اس مقدس راہ پر ایک انسان کا یہ سفر ہی اسے اللہ سے نزدیک کر دیتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر کوئی سائنس اس قابل نہیں کہ وہ نماز کے رازوں کو پا سکے یا ان کا احاطہ کر سکے۔ خاص طور پر اگر نماز کو محض ایک جسمانی ورزش سے تعبیر کیا جائے تو اس قدر احمقانہ بات ہوگی جیسے کوئی تصور کر لے کہ کائنات میں ہوا کے سوائے سانس لینے کا اور کوئی فائدہ نہیں۔ ان سائنسی تحقیقات سے متعلق آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دماغ کی کھڑکی صرف ان حقائق کی طرف کھولیں گے جو کہ نماز کے سب سے زیادہ اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کے ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ عام فہم حقیقت ہے کہ عبادت سے متعلق قرآن کریم میں بہت سی آیات موجود ہیں۔ ان میں سے ہم نے اس آیت کو اس لیے پڑھا تاکہ ہم نماز کے فوائد کی تشریح صرف نفسیاتی صحت پر ہی مرکوز کر سکیں۔ ان دونوں آیات کریمہ سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی عبادت کرتا ہے وہ نجات کا مستحق ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی عبادت کرتا ہے اس کو تحفظ مل جاتا ہے اور اسے برائی، زیادتی اور فحاشی سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارے موجودہ دور میں تقریباً تمام انسان مشینی زندگی کے پہیے کے دندانوں میں جیسے پھنس کر رہ گئے۔ ان میں سے بہت سے انسانوں نے اپنا ذہنی سکون ہی برباد کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں میں ناخوشی اور رنجیدگی عام ہو چکی ہے۔ زیادہ فکر اور سوچ کا ہارمون پیدا کرنے والے غدودوں پر جو نقصان دہ اثر پڑتا ہے اس سے معدے کے اندر پھوڑے یعنی السر پیدا ہو جاتے ہیں۔ دل کی شریانوں کے نظام کو نقصان پہنچتا ہے اور نظام ہضم خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ ذہنی انتشار ہی کی وجہ سے تقریباً انسانیت کا 5واں حصہ کثرت شراب نوشی کی فطور اور دیگر خطرناک منشیات کا شکار ہو چکا ہے۔ ترقی یافتہ امیر ممالک میں نفسیاتی دباؤ روزمرہ کی بات بن چکا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ اور افسوسناک حالت مشرقی معاشروں کی ہے جو ظلم اور ناانصافی کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ جیسے کہ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان در حقیقت خسارے میں ہے۔ ان حالات کے تحت اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 میں یہ ارشاد کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور سورہ جمعہ میں بخشش کی طرف بلاوا، دونوں ہی قرآن کا ناقابل یقین معجزہ ہیں۔ اس لیے کہ قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو تم گھاٹے اور مصیبت میں ہو، اگر تم نجات، خوشی اور روحانی قوت چاہتے ہو تو نماز کی طرف آؤ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت ہمیں کس قسم کی نجات عطا کرتی ہے۔ ہم اللہ کے حضور میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمام دنیاوی تکلیفیں اور پریشانیاں پیچھے چھوڑ دیں گے، اور اذان کے ساتھ ہی ہم اپنی تمام تر پریشانیوں اور تفکرات کو کم از کم 10 منٹ کے لیے ہی صحیح اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کی تعریف کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ تک پہنچتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک حیران کن مرہم ہے جو انسان کے اندرونی دنیا کی پریشانی اور غلطیوں کو محو کر دیتی ہے اور اس کی جگہ ایک نئی دنیا وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو شفا کی صورت بھی کہا گیا۔ ان آیات کریمہ میں سے ہر ایک آیت میں سورہ فاتحہ انسانی نفسیات کو ایک معجزاتی حقیقت اور سچ ودیعت کرتی ہے اور ہمارے وجود سے ہر غلطی کو مٹا دیتی ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ سے انسان سورہ فاتحہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت ایک شخص کو ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتی ہے جو اس پر اس دنیوی زندگی میں آ سکتی ہیں۔ وہ شخص جو روپے، پیسے، طاقت اور نفع اندوزی کا غلام نہیں ہے، اس کی آزادی کی ضمانت دی گئی اور وہ ہر قسم کے غیر متوقع دنیوی مصائب سے محفوظ رہے گا۔ وہ شخص جو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اس کی مدد کا طلبگار ہے، اس کو کوئی غم یا صدمہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چیز یا عمل اس کے خلاف واقع ہو جائے تو وہ چیز اس کے لیے تکلیف دہ نہیں بنے گی، بلکہ مشکلات اور تکالیف کے مقابلے میں وہ اپنی پوری قوت سے جد و جہد کرے گا اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے گا۔ جو کوئی بھی سورہ فاتحہ کی ان 4 آیات کی صدق دل سے تلاوت کرے گا اسے ذہنی دباؤ اور مایوسی سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ جو کوئی ان آیات کی دن میں 40 مرتبہ تلاوت کرے اور اس کا تواتر اپنی پوری زندگی جاری رکھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی خلوص اور باقاعدگی سے نماز جاری رکھے گا وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے گا جنہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جس کسی کو ایسی آزادی مل جاتی ہے وہ ہر قسم کی زیادتیوں اور برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 سے 7 تک اللہ تعالیٰ سے گویا انسان یہ کہتا ہے کہ اے سب سے پیارے اللہ، ہم خود اپنے طور پر صحیح اور سیدھا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے، اس لیے ہماری مدد فرما، ہم پر اپنا کرم فرما اور ہمیں سچ کا راستہ دکھا۔ ہمیں مشکلات اور پراگندگی میں نہ ڈال جو گمراہ لوگوں کا نصیب ہے۔
اس طرح دن میں 40 مرتبہ 5 مقررہ وقتوں میں ہم ذہنی پریشانیوں اور غم سے پاک ہو سکتے ہیں۔ عبادت یا نماز ایک ایسی پاک مہر ہے جو ایک انسان کے اندر کی زندگی اور انسان کی روح پر لگتی ہے، اور اس کا سب سے پہلا اثر ہمیں ایک انسان کے ذہنی سکون کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم کچھ لوگوں میں اس کا اثر نہیں دیکھ پاتے تو دراصل اس کی وجہ ان کی طرف سے ایک نمائشی عملی دکھاوا ہے جس میں کوئی خلوص نہیں، یعنی وہ نماز کو خلوص سے نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ خوشی، یہ نجات اور یہ سکون ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ بات یقینی ہے کہ نماز ایک انسان کے جسمانی نظام کو ایک طرح کا چھٹکارا دلاتی ہے، چونکہ ہر طرح کی صورت میں واقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ان کو نجات مل گئی، یعنی ان لوگوں کے لیے آزادی ہے، تحفظ ہے، اطمینان ہے، سکون ہے اور شفا ہے۔ جس طرح ایک نمازی کے جسم کے تمام جوڑ صحت مند ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی ذہنی اور روحانی صحت کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں مادہ پرست لوگ بھی اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ جوڑوں کے آرام اور ان کی بہتری کے لیے نماز سے بہتر کوئی نسخہ نہیں، لیکن یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے اپنے دل و دماغ پر پڑے ہوئے اس پردے کو نہیں ہٹا سکتے اور نجات کی اس راہ کو نہیں دیکھ سکتے جو ہماری روحانی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے آج سے 14 صدیہ قبل ہمیں عطا کی تھی۔ اس طرح یہ بدقسمت لوگ ایمان حاصل نہیں کر سکتے۔ ایمان ایک عظیم تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اور اس ہدایت کا مرکز دماغ نہیں بلکہ دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس عظیم نعمت ایمان کی قدر کرنے اور اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر 5 وقت باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کسی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔